جائے گا کیا مسئلہ ہے، کیا یہ مسنون عمل ہے؟ مغرب کی نماز سے پہلے ہم لوگ تو نہیں پڑھتے، ہماری مسجدوں میں مغرب کی نماز سے پہلے سنت نہیں پڑھی جاتی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مغرب کے بعد نہیں پڑھیں گے، مغرب سے پہلے پڑھیں گے، ضد کر کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے۔ مغرب سے پہلے سنت پڑھنا یہ حضور کی سنت نہیں ہے۔ مغرب سے پہلے، مغرب کی فرضوں سے پہلے نفل یا سنت ادا کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ خود بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسے سنت سمجھنا مکروہ ہے، مغرب سے پہلے نوافل کو سنت سمجھنا مکروہ ہے۔ کراہیت ان یتخذ الناس سنہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بات کو مکروہ بتایا گیا ہے کہ کوئی مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کو 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے کو سنت سمجھے۔ مغرب کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بہت تنگ وقت ہے، تھوڑی دیر کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مغرب کے تعلق سے مسنون اور حضور کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اول وقت میں جیسے ہی وقت شروع ہو جائے مغرب کا، اذان کے فوراً بعد مغرب کے فرائض ادا کر لیے جاویں تاکہ فرائض ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ تو مغرب سے پہلے سنت پڑھنا یہ مکروہ ہے، اور یہ خود حدیث میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے۔ کسی کو حدیث کا نمبر یا حوالہ چاہیے ہو تو میرے سے بعد میں لکھوا لینا۔ اگر حدیث میں مرد عورت کی نماز کا فرق ہے تو حدیث کے دلائل سے فرق بیان کر دیجیے۔ دیکھیے بھائی، مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے اور صاف صاف ہے۔ مرد اور عورت میں فرق ہے یا نہیں؟ تو مرد اور عورت کی ہر چیز میں فرق ہے، ہر عبادت میں فرق ہے، صرف نماز میں کیوں مسئلہ؟ حج دیکھو آپ، حج میں بھی فرق آئے گا، آپ زکوٰۃ دیکھو اس میں بھی فرق آئے گا، ہر مسئلے میں مرد عورت کے فرق آئے گا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں، لوگوں سے یہی کہتے پھرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو جیسے حضور نماز پڑھیں ویسے ہی مرد پڑھیں، ویسے ہی عورتیں پڑھیں۔ ایک روایت پکڑ لیتے ہیں، اس کا آگے اور پیچھے بیان نہیں کرتے، دوسری روایتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں کو دھوکہ دے کے پھرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کی نماز میں، جو نماز مرد کی وہی عورت کی نماز۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ہم یہ فرق خود تمہارے گھر سے ثابت کر دیں کہ تم خود فرق کرتے ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے اکثر لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بنا ٹوپی کے پڑھتے ہیں نا، عورتیں بھی بنا ٹوپی کے پڑھتی ہیں، کھلے سر عورتیں پڑھتی ہیں، عورتیں تو سر پہ دوپٹہ رکھ کے پڑھتی ہیں نا۔ یہ عورتوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھائی کھلے سر پڑھ لو۔ مرد کبھی اتنے لباس میں آ کے نماز پڑھنے لگیں گے، کبھی گنجی میں اور نائٹی میں آ کے نماز پڑھنے لگیں گے۔ عورتوں کے لیے بھی سیم یہی مسئلہ ہے، یہ فرق ہے، کہیں گے فرق ہے، عورت تو پردے میں لپٹ کے آئے گی، تو کیوں کر رہے ہو یہ فرق؟ کس نے کیا؟ تم خود کر رہے ہو نا، تو اس کا مطلب ہے تبھی تو کر رہے ہو، اگر نہیں ہے پھر کیوں کر رہے ہو؟ یا تو تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ نہیں ہے فرق۔ اور حدیث میں بتایا گیا مرد کی نماز پہلی صف میں سب سے افضل ہے۔ تم کہتے ہو کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کی نماز میں، تم مسجد میں عورتوں کو لاتے ہو پہلی صف میں کھڑی کرتے ہو، کہاں کھڑی کرتے ہو؟ عورتیں پیچھے رہیں گی، سائڈ میں رہیں گی، اوپر رہیں گی، ادھر رہیں گی، کیوں بھائی؟ جب کوئی فرق نہیں ہے تو جب مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی صف میں اسے زیادہ ثواب ملے گا، تو عورتوں کے لیے کیوں فرق کر دیا ہے؟ وہ سائڈ میں کھڑی ہوں گی، پیچھے کھڑی ہوں گی، تو فرق ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے عورت تکبیر نہیں پڑھ سکتی، عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، عورت جماعت نہیں کروا سکتی، امام نہیں بن سکتی، یہ سارے فرق ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ خود تمہارے ہاں ہیں، یا آپ نے دیکھا اہل حدیث کی کسی مسجد میں کوئی امام عورت ہے؟ نہیں ہے، کیوں نہیں رکھتے ہو؟ ایک بار رکھو، جب فرق نہیں ہے تو رکھو، جب اگر فرق ہے اس لیے نہیں رکھتے ہیں۔ اور میں نے دوپہر میں وہاں مسئلہ بیان کیا تھا کہ ان کے ایک عالم ہیں، ان کی فتوے کی کتاب ہے بہت مشہور، فتاوی محمدیہ، اور انہوں نے جو فتوے دیے اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ مسجد میں ہمارے ہاں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں،
اور جب امام ولدالین کہتا ہے تو مرد لوگ بہت بلند آواز سے آمین کہتے ہیں. تو کیا عورتیں بھی اسی طرح مردوں کی طرح بلند آواز سے آمین کہیں گی, چیخ کر چلا کر؟ تو وہ مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں, عورتیں بلند آواز سے آمین نہیں کہیں گی, عورتوں کی آواز پردہ ہے, عورتیں آہستہ آواز سے آمین کہیں گی. تو جب فرق نہیں ہے پھر کیوں یہ زور سے کہیں گے اور یہ آہستہ کہیں گے؟ آپ کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ فرق نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کرتے کیوں ہو پھر؟ آپ بھی کر رہے ہیں. بس مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جگہوں میں جہاں ہم کرتے ہیں اس میں آپ نہیں مانتے, ورنہ فرق ہے. اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مرد اور عورت کی ہر نماز میں بلکہ ہر عبادت میں تقریباً فرق ہے. عورت ماہواری آئے گی, مہینے میں کچھ ایام ایسے آئیں گے جن میں وہ نماز نہیں پڑھے گی. مرد کے بھی آتے ہیں ایسے ایام. آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے, تو مردوں کے بھی ہونا چاہیے. 4 دن کی چھٹی مردوں کو بھی تو ملنی چاہیے نا بھائی. آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے نا بھائی. یہ فرق تو عقل سے بھی ثابت ہو رہا ہے, اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے, حدیثوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے. تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ عورت کے پردے کا اور اس کی حیا کا بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہر چیز میں. عورت ہر چیز میں پردے کا اہتمام کرے گی. مرد جس طریقے سے رکوع کر رہا ہے کھل کر, عورت کے لیے بتایا گیا کہ عورت چھپک کر رکوع کرے گی. مرد جس طریقے سے سجدہ کر رہا ہے اپنے بازو کھول کر, اپنی ٹانگیں بلند کر کے سجدہ کر رہا ہے, عورت کے لیے بتایا عورت زمین سے چپک کر پیٹ اور رانوں کو ملا کر سجدہ کرے گی, کیونکہ اس کا پردہ اسی میں ہے. آپ نے بھی تو فتویٰ دیا نا کہ عورت آہستہ آواز سے آمین کہے گی, چلائے گی نہیں کیونکہ اس کی آواز پردہ ہے. تو آپ وہاں پردے کی رعایت کر لیں تو ٹھیک ہے, ہم یہاں پردے کی رعایت کریں تو غلط. اور ان سارے مسائل پر الحمدللہ قرآن کے, احادیث کے اور سنت کے دلائل موجود ہیں. نماز کی حالت میں جو قیام ہے اس میں پاؤں کتنے فاصلے پر ہونے چاہیے, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نہ تو بعض ساتھی آپ کے پاس آ کر ایسے کھڑے ہوں گے کہ آپ ٹانگیں کتنی ملائیں وہ وہیں پہنچا دیں گے, آپ کتنے دور ہوں گے وہ وہیں لے جائیں گے. تو نماز کی حالت میں قیام کا جو طریقہ ہے, انسان نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب انسان کھڑا ہو اسے چاہیے کہ بہت زیادہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو, بہت زیادہ ادب کا لحاظ کرے. اور آدمی جب اللہ کو چھوڑ دیں, کسی انسان کے, کسی استاذ کے, کسی بڑے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو ادب سے کھڑا ہو, اور وہاں جا کے ٹانگیں یوں کر کے کھڑا ہو جائے, اسے کہیں گے لوگ ادب سے کھڑا ہے. استاد آئے, بھائی میں ادب سے کھڑا ہوں اور ٹانگیں اتنی چوڑی کر دی, ادب ہوگا وہ بھائی؟ معمول جو ہوتا ہے, معمول, ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اس میں شریعت نے, اللہ اور اس کے رسول نے کوئی ناپ کے پیمائش کر کے نہیں بتایا کہ اتنے انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے پیروں میں, یہ کوئی ناپ کے نہیں بتایا. اس کے اندر انسان کا جو ادب کے ساتھ کھڑا ہونے کا معمول ہے کہ آدمی چل رہا ہے, چلتے چلتے اچانک ٹھہر جائے, رک جائے, اور وہ دیکھے بالکل سیدھا کھڑا ہوگا تو اس کے پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, بس اتنا ہی فاصلہ جس کے اندر ادب بھی ہو, کھڑے ہونے کا طریقہ اور سلیقہ اور اچھا بھی لگے. یہ جو ایک دوسرے کے پاؤں سے پاؤں ملانے کی جو ایک لت اور عادت لگ چکی ہے, یہ غلط طریقہ ہے. اس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے نہ رسول نے دیا ہے, اور اس سے نماز کی حیت بدل جاتی ہے. آدمی کھڑا ہوا بھی بدتمیز معلوم ہوتا ہے, بدنما بے خدا معلوم ہوتا ہے. ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہونے والا آدمی کوئی تمیزدار معلوم ہوتا ہے. اور پھر جب جماعت کے اندر تو یہ ہوتا ہے بھائی میں اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملا رہا ہوں, اس لیے میری ٹانگیں چوڑی ہو گئی, اسے دور کر دیا تھا. اکیلا نماز پڑھ رہا, اب کس سے ملا رہا, اب کیوں یوں کر کے کھڑا, اب تو تہذیب سے کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ صحیح طریقہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, معمول کے مطابق کھڑا ہو جائے. ہمیں تقلید کیوں کرنی چاہیے, تقلید کا شرعی حکم کیا ہے؟ دوپہر کا جو بیان ہوا مکرانہ کے اندر وہ تقلید کے تعلق سے ہی ہوا ہے, اور وہاں آدھ 9 گھنٹے اس کے تعلق سے بات چیت ہوئی ہے. تقلید کا جو خلاصہ ہے اور جو اسے آسان زبان میں سمجھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ
کسی ماہر کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ آپ قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، لیکن کسی ماہر کی رہنمائی میں کرو۔ خود اپنی ذات کو سب سے اوپر مت سمجھو کہ میں ہی سب سے بڑا سمجھدار ہوں، بس اس کا نام تقلید ہے۔ عمل قرآن پہ ہی کرنا ہے، عمل حدیث پہ ہی کرنا ہے۔ کوئی تقلید کو قرآن اور حدیث کے اپوزٹ سمجھتا ہے، وہ خود بد دماغ ہے، خط دماغ ہے۔ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے ہی کا نام تقلید ہے۔ بس قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کسی کی رہنمائی میں کیا جاوے، کسی سے پوچھ کر کیا جاوے، کسی کو بڑا بنا کر کیا جاوے، اور اس کی رہنمائی میں قرآن اور حدیث کا مفہوم اور مطلب صحیح سمجھ کر اس پہ عمل کیا جائے، یہ تقلید ہے۔ باقی اس کے تعلق سے تفصیل سے عرض کر دیا گیا، اور مزید تفصیل ہوگی تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ کوئی اور سوال آئے گا؟ سوال: پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے یا سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ یہی بات تیسری رکعت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، حدیث میں آیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں عمر کے تقاضے کی وجہ سے آپ کا جسم کچھ بھاری بھی ہو گیا تھا اور بدن میں کچھ کمزوری بھی آ گئی تھی۔ حدیث میں اس کا تذکرہ خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے۔ تو اس وقت پہلے جو آپ کی نماز تھی، اس نماز میں اور بعد کی نماز میں کچھ تھوڑا سا فرق آ گیا۔ ایک آدمی بالکل چست توانا تندرست ہو، وہ بالکل اچانک کھود کے کھڑا ہو جائے گا، اور ایک آدمی کمزور ہو جائے تو اسے کھڑے ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو آخری عمر کے اندر جس وقت حضور بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کا بدن کچھ کمزور اور بھاری ہو گیا تھا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اٹھتے تھے تو فوراً سجدے سے سیدھے پنجوں کے بل نہیں اٹھتے تھے، اور کوئی بھی